السلام علیکم۔ کرن کالج کی ایک طالبہ تھی اور فواد سے اس کی ملاقات بس اسٹاپ پر ہوئی تھی۔ فواد کالے رنگ کے عینک لگائے اور پینٹ شرٹ میں ملبوس کرن کو دیکھتا رہتا تھا۔ شروع میں کرن نے فواد پر دھیان نہ دیا، مگر جب وہ ایک ہی جگہ ایک ہی وقت کرن کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ کرن ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی، پیار محبت کی باتوں سے بہت دور رہتی تھی۔ کرن کی نظر میں محبت صرف شادی کے بعد ہوتی تھی۔ کرن خود میں رہنے والی لڑکیوں میں سے تھی، کسی کی بات کو دل پہ نہ لیتی اور لڑائی کے بعد دل صاف کر لیتی۔ ایک بار کوئی معافی مانگ لے تو اسی وقت معاف کر دیتی تھی۔ کرن کے خواب بہت بڑے تھے، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے اس کے خواب ادھورے رہ گئے۔ وہ بس ان خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی۔ کرن کی عمر لگ بھگ 20-21 سال کے قریب تھی۔ کرن کی آنکھیں نیلی گہری اور ہونٹ گلابی تھے۔ کرن خود پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، مگر حسن کرن میں بلا کا تھا، جو اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا۔ فواد مسلسل 2 ماہ سے کرن کے پیچھے تھا۔ کرن کو احساس اس بات کا تب ہوا جب وہ فواد پر نگاہ ڈالتی، وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا تھا۔ ایک بار خیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شکایت کی جائے، مگر پھر بوڑھے والد کا خیال آیا کہ بات آگے نہ بڑھ جائے۔ کرن کا والد محنت مزدوری کرتا تھا۔ کرن کی والدہ اکثر بیمار رہتی تھی۔ کرن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی تھی۔ گھر کا کچھ خرچہ والد اور باقی کرن سنبھالتی تھی۔ کرن کو ناولز کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ آپ ہر روز میرے راستے میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں مسٹر؟ میں مسلسل آپ کو نوٹ کر رہی ہوں۔ آخر کار آج کرن نے فواد سے ہمت کر کے سوال کر ہی دیا۔ کرن کا چہرہ چونکہ دوسری طرف تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات بنے، اس لیے کرن دوسری طرف چہرہ کر کے بات کر رہی تھی۔ آپ اپنے نہیں، کم سے کم میری عزت کا تو خیال کریں۔ کرن تھوڑی نروس بھی ہو رہی تھی۔ اس نے انجان شخص سے پہلی بار بات کی تھی۔ آپ کی عزت کے لیے ہی تو کھڑا ہوتا ہوں۔ اگر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ میرے ساتھ جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ آپ کے جسم پہ ہوتی ہے اور وہ آپ کو شیطانی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ میں آپ کی سیفٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے۔ اس دن کچھ اباش لڑکے آپ کے بارے میں غلط بات کر رہے تھے۔ دیکھیں مسٹر، میرے بارے میں کوئی کچھ بھی کہیں، مجھے پرواہ نہیں، اور میری عزت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ذات اگر نہ چاہے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور برائے مہربانی آئندہ کے بعد میرے راستے میں مت کھڑا ہونا۔ دوسری سائڈ سے گاڑی کے کرن کو متوجہ کیا اور کرن گاڑی پر سوار ہو کر چلی گئی۔ فواد کرن کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کرن رات کو بستر پر لیٹی تو اسے دن والا خیال آنے لگا۔ کرن نے اپنا دماغ جھٹک دیا اور سو گئی، چونکہ اگلے دن چھٹی تھی۔ سارا دن کام کاج کر کے کرن شدید تک گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ کرن آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں موسم نے انگلائی لی اور آسمان پر بادل چھا گئے۔ ٹھنڈی ہوائیں جب چلنے لگی، کرن گھر کی چھت پر چلی گئی اور موسم کی انگڑائی کا بھرپور فائدہ اٹھا کر آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ کرن 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 کی سماعتوں نے اپنے نام کی صدا سنی اور آنکھیں کھول کر آگے پیچھے دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز اسی بس اسٹاپ والے لڑکے کی ہے۔ بیچارے کو میں نے خواہ میں سنا دی۔ نہ جانے کون تھا، اس کا دل نہ جانے کیوں دل کر رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے معافی مانگے۔ کرن نے فیصلہ کر لیا کہ کل اس لڑکے سے معافی مانگے گی۔ اگلے دن بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے باوجود وہ انجان لڑکا اسے کہیں نظر نہ آیا، البتہ کچھ فقہ سننے کو ضرور ملے۔